الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جسے سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ پاک کی حمد بیان کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بلا ناغہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کوئی روزانہ 50 ٹائم only 50 ٹائم یعنی 50 بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑے گا، کل قیامت کے دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی اس امتی کی جس کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام مصافحہ فرمائیں گے اور قیامت کے دن مصافحہ فرمائیں گے۔ تو ہم اپنی لائف میں ڈیلی بیسس پہ ایک ٹائم سیٹ کریں، آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ الکریم ہمیں دین، دنیا اور قبر و حشر کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام پر بکثرت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی یہ آقا کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں بکثرت نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ رب العالمین جب بھی جاتلاں کشمیر میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے اور ہم اس وقت اللہ کی رحمت سے جب بھی جاتلاں میں حاضر ہیں اور دنیا بھر میں جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں، آئیے بیان سننے سے پہلے اس کی چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں حسب موقع۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھ کر سننے کی کوشش کروں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو بیان ہے نا، یہ بڑا ہی ایک اہم ٹاپک ہے، ہماری زندگی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ہم اس بیان پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا، تو اس لیے اس بات کی حاجت ہے کہ ہم اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سیرات الجنان، اس کے جلد 4 پیج نمبر 378 378 پر تحریر ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔
اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے ان کو ایمان لانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ آپ نے انہیں اللہ پاک کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور صبح کے وقت اس علاقے کے اندر عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر کے اوپر وہ چھا گیا۔ یہ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی جانب نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا، شوہر بیوی سے اور ماں بچے سے جدا ہو گئے، اور سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ اور زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں، اے اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں اگر لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر اسے وہ پتھر نکال کر واپس کر دیا، اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ بخشش کی دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان کی سچی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ پاک نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو جب بھی جاتلاں فیضان مدینہ میں ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس وقت دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی کثرت، ان کی غفلت اور ان کی سرکشی کے سبب عذاب آنے ہی والا تھا کہ ان کی سچی توبہ کام آ گئی، اور انہیں سچی توبہ کا انعام یہ ملا کہ اللہ پاک نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب اس حکایت کے اندر، اس واقعے کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں طرح طرح کے گناہوں کے سبب، غور کیا جائے تو والدین کی نافرمانی کے سبب، غور کیا جائے تو جھوٹ، غیبت، چغلی، نیز فلمیں، ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے کے سبب، اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر اس طرح کے گناہوں کے سبب میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہم سے نظر رحمت کو پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ابھی ہمیں موت نہیں آئی، ہم پر رحمت کا دروازہ کھلا ہے، ہم پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنا ذہن بنائیں۔ انشاءاللہ جب ہم سچی توبہ کریں گے، اللہ پاک ہماری توبہ اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائے گا اور ہمیں اس کی برکتیں دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ یا خدا میری مغفرت فرما، سب کہیں آمین۔ یا خدا میری مغفرت فرما،
बाग़ फिरदौस मरहमत फरमा, तू गुनाहों को कर मुआफ अल्लाह, मेरी मकबूल माजरत फरमा। मुस्तफा का वसीला तौबा पर, मुस्तफा का वसीला तौबा पर, तू इनायत मुदावमत फरमा। आमीन। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब हम तौबा करते हैं तो तौबा की भी कुछ शराइत होती हैं। आज के बयान में हमने ये समझना है बड़ी तवज्जो के साथ कि अगर मैंने तौबा करनी है तो किन शर्तों के साथ मैंने तौबा करनी है। इन शर्तों को ज़हन में रख के तौबा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तौबा के लिए 3 शराइत का पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर ये शर्तें तौबा में नहीं पाई गई तो वो तौबा सच्ची तौबा नहीं कहलाएगी। नंबर 1, इसे याद करें, माजी पर नदामत, यानी जो गुनाह हो चुके इन पर शर्मिंदगी हो, अल्लाह की बारगाह में इनमें दिल में घबराहट हो और बंदा इनमें शर्मिंदगी फील करे कि मुझसे गुनाह हो गए, ये बंदा फील करे, ये पहली शर्त है। नंबर 2, तरके गुनाह, यानी गुनाह छोड़ दे, गुनाह ना करे, ये तौबा की दूसरी शर्त है। और नंबर 3, अस्मे मुसम्मम, यानी ये पक्का इरादा करे कि अब मैंने गुनाह नहीं करने। जब ये 3 शर्तें हमारी तौबा में पाई जाएंगी तो ये सच्ची तौबा होगी। इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सच्ची तौबा के ये माना है कि गुनाह पर इसलिए कि वो इसके रब की नाफरमानी थी, नादिम परेशान होकर फौरन छोड़ दे और आइंदा कभी इस गुनाह के पास ना जाने का सच्चे दिल से अज़म करे, जो चारे कार इसकी तलाफी का अपने हाथ में हो बचा लाए। अब यह भी याद रखें कि बाज गीबत करते हैं, बाज चोरी करते हैं, बाज डाका डालते हैं, बाज नमाजें कज़ा कर देते हैं, बाज रोजे रमजान के छोड़ देते हैं, तरह तरह के अंदाज हैं गुनाहों के। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिएगा कि हर जुर्म की तौबा एक जैसी नहीं होगी, बल्कि मुख्तलिफ जुर्मों की जो तौबा होती है ना, ये भी मुख्तलिफ है। जैसे अगर अल्लाह ताला के हकूक किसी ने तलफ किए, छोड़े, मसलन नमाजें कज़ा की, रमजान के रोजे ना रखे, फर्ज ज़कात अदा ना की, हज फर्ज होने के बावजूद ना किया, तो इनसे तौबा ये है कि नमाज रोजे की कज़ा करे, ज़कात अदा करे, हज करे और नदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी गलती की मुआफी मांगे। ये इन चीजों की तौबा है। इसी तरह अब थोड़ा आगे गौर करते चले जाएं कि अपने आंख, कान, जबान, पेट, हाथ, पांव, शर्मगाह और दीगर आज़ा से ऐसे गुनाह किए जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला के हकूक के साथ हो तो बंदों के हकूक के साथ ना हो। जैसे गैर महरम औरत की तरफ किसी ने देखा, जनाबत की हालत में मस्जिद में बैठा, कुरान मजीद को बेवजू छू लिया, शराब नोशी की, खुदा न खास्ता गाने बाजे सुने, तो इनसे तौबा यह है कि अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, इन गुनाहों पर नदामत का इजहार करते हुए और आइंदा ये गुनाह ना करने का पुख्ता अज़म करते हुए अल्लाह पाक की बारगाह से मुआफी तलब करे और इसके बाद कुछ ना कुछ नेक अमाल करे, क्योंकि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। और अगर बंदों के हकूक तलफ किए हों, अब इनकी भी 3 सूरतें जिनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बंदों में रहते हैं। हम या तो घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, जामिया में जाते हैं। हम रहते लोगों के अंदर हैं, हमसे ये चीजें हो सकती हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बंदों के अगर हकूक तलफ हो गए तो इनकी भी 3 सूरतें हैं। नंबर 1, इन हुकूक का ताल्लुक जो नंबर 1 पर है सिर्फ कर्ज के साथ है। अब मुआशरे में कर्ज लेन देन चलता है, लोग परवाह नहीं करते। बस अब ये सीखें, समझें कि इन हकूक का ताल्लुक सिर्फ कर्ज के साथ है। जैसे खरीदी हुई चीज की कीमत, मजदूर की उजरत या बीवी का महर वगैरह।
اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی طلب کرے۔ نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی، اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے۔ نمبر 3، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوے میں مال جیتا وغیرہ۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے جا کر معافی بھی مانگے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہو تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ پاک کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جیسا گناہ ہم نے ابھی سنا ہمیں ویسی توبہ کرنی ہوگی، اور اللہ سے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا کوئی گناہ پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر میں نے گناہ کیے ہیں اور توبہ کے بغیر مر گیا اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو غور کریں کہ پھر ہمیں کون بچا پائے گا۔ میرے مرشد امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں مکی مدنی محبوب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی توبہ ہو، بشری تقاضوں کے تحت ہم توبہ کر بیٹھے ہیں، تو اب توبہ پر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے بشری تقاضوں کے تحت، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، ہمیں توبہ پر قائم رہنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی سعادت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت پاک کے تحت لکھا ہے، آپ سنیں اور جھوم جائیں کہ توبہ نہایت نفیس شے ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ پاک اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جاطلاں کے عاشقان رسول معلوم ہوا کہ توبہ کرنا بہت ہی بہترین اور پسندیدہ کام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ قرآن کریم میں توبہ کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت پاک میں وارد لفظ نصوح کا معنی اللہ کے لیے ایسا خالص ہونا ہے کہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب توبۃ نصوحہ کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے. یہ ہے توبۃ النصوح. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، پھر اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا. نیز حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ذرا مدینے والے مصطفیٰ کے فرامین سنتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے کئی فرامین ارشاد فرمائے ہیں. اگر ہم اب تک گناہ کر بیٹھے ہیں، ہم سے بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، آئیے توبہ کے فضائل سن کر اپنے رب کے دربار میں آج اس عظیم الشان اجتماع میں گڑ گڑا کر ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بن جاتے ہیں. اے دنیا بھر میں دیکھنے والے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، ہم انسان ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر کیسا کرم فرماتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اس طرح دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. ہمارا رب کتنا رحیم ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہم پہ کتنا فضل کرتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں معاف فرما دیتا ہے. اور آگے کیسی کیسی دیکھیں برکتیں بھی توبہ کی نصیب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ پاک اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے. اے سبحان اللہ کہہ کر خوش ہونے والوں، توبہ کی آگے بھی برکت سنو. کیا فرمایا؟ اللہ اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. آگے بھی سنیے، ارشاد فرمایا اور اللہ اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے. قربان جائیں، گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں اور معاف ہونے کے بعد عطاؤں پر عطائیں بھی کی جا رہی ہیں. آگے سنیے اور جھومیے رب کی رحمت پر. اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں. یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ. گاڑی چلا رہے ہیں تو یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ. موبائل پر فون بات ہوئی، کال کٹی، دل میں توبہ کریں، زبان سے توبہ کریں، یا اللہ میری توبہ. استغفار کی ہم کثرت کریں. سبحان اللہ. توبہ کریں. کیوں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، اس سے آپ کو رب کی رحمت اور سننے کو ملے گی. خدا کی قسم جب میں نے روایت پڑھی تو جسے کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہو گیا، جسے کہتے ہیں بدن کے رونگٹے بندے کے کھڑے ہو جائے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے کہ جب ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم
میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی. یہ کس نے کہا؟ یہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. پھر سنیں کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا کریم ہے ہمارا رب, کتنا رحیم ہے ہمارا رب. گناہ کر کے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں, وہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش, نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش, عطا کر باغ فردوس اسپے شاہ مولا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بھی جاتلاں کے عاشقان رسول, کشمیر کے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ توبہ کی کتنی برکتیں ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے پر اللہ کس قدر مہربان ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرنے کے باوجود توبہ کر لے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے. نیز توبہ کرنے والا کس قدر انعامات کا مستحق ہے کہ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے. حضرت حسن بصری کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے ان کو مبارکباد پیش کی, اور حضرت سیدنا جبرائیل اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کے عرض کی اے آدم علیہ السلام, اللہ کی طرف سے قبول توبہ پر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل, اگر اس توبہ کے بعد بھی سوال ہوا تو میرا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے آدم, آپ نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں تھکاوٹ, دکھ اور توبہ کو چھوڑا ہے. جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا جیسے آپ کی پکار سنی, اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا کیونکہ میں نزدیک اور دعا قبول فرمانے والا ہوں. اے آدم, میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعا مقبول ہوگی. سبحان اللہ. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی, مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی, پھر نہ اپنے در سے نہ خالی. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی مولا, مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی, پھر نہ اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام, اے نوجوانوں اس واقعے کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا جیسے اب سن رہے ہو. اے دنیا بھر کے عاشقان رسول, تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس واقعے کو اور توجہ سے سنیں, یہ بڑا انقلابی واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. زندگی میں بعض اوقات انسان کو کوئی ایسا یو ٹرن ملتا ہے کہ اس کو پا کر انسان کی زندگی نیک ہو جاتی ہے. میرے مرشد امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے.
ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے، نیکوں کی مجلس میں آئے، اچھوں کی مجلس میں آئے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کی تفسیر بیان کر رہے تھے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان کیا کہ لوگوں پر گریا یعنی رونا طاری ہو گیا. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس اجتماع میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا سیدی، کیا اللہ پاک مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. جب عتبۃ الغلام نے یہ آواز سنی، یہ بات سنی، تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا ہو گیا. جب یہ بات سنی ولی اللہ کے منہ سے تو ان کا چہرہ پیلا ہو گیا، زرد ہو گیا، اور سارا بدن کانپنے لگا، چلائے اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے. جب ان کو ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے قریب آ کر یہ اشعار پڑھے. ان کا ترجمہ جو ہے یہ ہے، اے رب العزت کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے، جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا. پس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا. تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر. عتبۃ الغلام پر رقت طاری ہو گئی. جب اسے افاقہ ہوا، کچھ نارمل ہوا، تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب تعالی قبول فرمائے گا؟ شیخ نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے. پھر حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 دعائیں مانگی. نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم و فراست یعنی سمجھداری اور یاداشت عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنوں مجھے یاد ہو جائے. دوسری دعا کیا کی؟ اے اللہ، مجھے پرسوس آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قرات سنے تو اس کا دل نرم ہو جائے. اور تیسری دعا کیا مانگی؟ اے اللہ، رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو. آیا مجرم تھا، ولی کی صحبت میں بیٹھا، نیک اجتماع میں آیا، آخرت کی طرف ہوئی، نیکوں کی بات نے اثر کیا، ذہن بن گیا، اور اس کے بعد توبہ کی، اور توبہ کے بعد 3 دعائیں کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سچی توبہ تھی، توبۃ النصوح تھی. اللہ پاک نے اس کی تینوں دعاؤں کو قبول فرما لیا. ان کا حافظہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے تھے. ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی تھیں، اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے. اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے عبادت میں ان کا وصال ہو گیا. اے میرے پیارے پیارے، جب بھی جاتلاں میں سننے والے عاشقان رسول اور دنیا بھر میں دیکھنے سننے والے عاشقان رسول، موت کا کوئی پتہ نہیں. بعض کی بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو صحت مند ہے، ابھی تو بڑا بہترین کاروبار ہے، خوب انجوائے کر لو، معاذ اللہ الٹے سیدھے کام کر لو. جب موت کا وقت آئے گا نا پھر توبہ کر لیں گے. اے نوجوانوں، اے بوڑھوں، اے بچوں، اے اسلامی بھائیوں، اے دنیا بھر کے عاشقان رسول،
ہمیں تو کوئی نہیں پتا کہ موت کب آئے گی اپنے طے شدہ ٹائم پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی مستی میں زندگی گزار رہے ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے موت آ جائے اور خدا نہ خواستہ پھر توبہ کا موقع بھی نہ مل سکے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پہ سونا ہے, اینٹوں کا سرانا ہے. عزیزا یاد کر جس دن کہ اسرائیل آویں گے, نہ جاوے کوئی تیرے سنگ, اکیلا تو نے جانا ہے. غلام ایک دم نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو غرا. خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بھی چاتلاں کے عاشقان رسول اور دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آج میں جا رہا ہوں, کل تمہاری باری ہے. اللہ اکبر. ہم خود دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا نرم بستر پر سونے والا دیکھتے ہی دیکھتے قبر میں اتار دیا جاتا ہے. جس کے کمرے میں پانی بھی پینے کے لیے پڑا ہوتا تھا, گرمی سردی کا انتظام ہوتا تھا, آج اس کو مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. میرے مرشد امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلاتے ہیں, ہمیں توبہ کا ذہن دیتے ہیں, ہمیں فکر آخرت کا جذبہ دیتے ہیں اور لکھتے ہیں بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور تو کرو کہ اگر اچانک میرے جنازے کا اعلان ہو گیا, میری ساری دنیا کی محبتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, پھر میرا انجام کیا ہو سکتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا. زور تیرا خاک میں مل جائے گا, تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا. سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, ہے اپنے گھر میں بڑی بڑی لائٹیں لگا کر چہل قدمی کرنے والے, چراغاں میں خوش ہونے والے. قبر کہتی ہے یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا. ہاں آج کبھی امی کے ساتھ سو جاتے ہیں, کبھی بھائی کے ساتھ, کبھی پورے گھر والوں کے ساتھ مل کے کمرے میں الگ الگ بیڈ روم میں سو جاتے ہیں. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا, ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا, بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مال و زر نہ کچھ آئے گا, غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا, غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے, قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے, قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا, آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی. اس آنکھ سے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں, توبہ. فلمیں ڈرامے دیکھے ہیں, کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی, کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی. سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے, کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے. گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا, مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر, قبر میں روئے گا چیخیں مار
ہار کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، وقت آخر یا خدا عطار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی وقت ہے توبہ کا، ابھی وقت ہے توبہ کا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، ہم اپنے پاک پروردگار کو راضی کر لیں اور ایسی توبہ کریں کہ اس کے بعد ہم گناہوں کی طرف لوٹ کر واپس نہ جائیں۔ اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک عالم سے پوچھا گیا، ایک آدمی توبہ کرے، اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ توبہ قبول ہے یا نہیں؟ آئیڈیا کیسے ہو، پتہ کیسے چلے کہ جو توبہ کی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ بڑی پتے کی بات۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے۔ اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، دل ہر وقت اللہ کے فرائض میں منہمک رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامیوں، آئیے آج اس اجتماع پاک کی برکت سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں اور دنیا بھر کے ناظرین بھی کریں، جب بھی جاتلاں کے عاشقان رسول بھی کریں، کشمیر کے دیوانے بھی کریں۔ آئیے رب کے بارگاہ میں اس آقا کے مہینے میں سچی توبہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میں ساری نمازیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ادا کروں گا، میں اپنے ماں باپ کی اطاعت کروں گا، میرے اوپر جو فرائض سیکھنا ہے انشاءاللہ میں ان کو سیکھتا چلا جاؤں گا، میں برے کاموں سے بچ کر دوسروں کو بچانے کی کوشش کروں گا، میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ نیک بن کر دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کروں گا۔ نیکی کی دعوت دینا بہت بڑا کام ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں اور جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے نیکی کی دعوت دینے کا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے سجائی جاتی ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ میرے پیارے اسلامی، کتنا زبردست مقام ہے نیکی کی دعوت دینے والے کا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تورات شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، تو اسے دنیا اور قبر میں میرا قرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت میں انشاءاللہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کے دعوت اسلامی میں بڑے زبردست ذرائع، الحمدللہ مدنی قافلے، دینی قافلے اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، درس دیے جاتے ہیں،
چوک درس دیے جاتے ہیں، تفسیر سیکھنے سکھانے کے ماشاءاللہ تفسیر سننے سنانے کے حلقے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمت سے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی چینل نیکی کی دعوت کی دھومیں دنیا بھر میں بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت کا عظیم الشان مدنی مذاکرہ علم دین سے معمور، نیکی کی دعوت سے بھرپور عاشقان رسول دنیا بھر میں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے ہمیں اتنے مواقع عطا کیے ہیں کہ الحمدللہ اگر ہم ان کو اویل کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اس مبارک مدنی ماحول میں ہمیں نیکی کی دعوت دینا یوں دشوار نہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میسر آ جاتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور پیارے اسلامی برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہ کر جہاں جہاں دنیا میں موقع ملا انشاءاللہ نماز کی دعوت کو عام کریں گے، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کریں گے، آقا کریم کی سنتوں کی دعوت کو عام کریں گے، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں مقام پانے کی رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ ہمارے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی۔ نمبر 1 اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی میں، نمبر 2 اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں، نمبر 3 اللہ پاک کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں، اور نمبر 4 اللہ پاک کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم توبہ کا ذہن بھی بنا رہے ہیں، آقا کا مہینہ بھی پا رہے ہیں۔ جھوم جائیے، ان قریب ماہ رمضان آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ اللہ پاک ہمیں پھر سے صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ رمضان کے ساتھ ملا دے۔ بڑا برکت والا مہینہ، اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ آج سنتے ہیں کچھ سبحان اللہ۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کی تشریف آوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کون کون ماہ رمضان عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے گا؟ ماشاءاللہ، نیت کریں ذرا اور ہمت کریں، انشاءاللہ کی صدا بھی بلند فرمائے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول بھی نیت کریں کہ اگر اللہ نے اپنے کرم سے رمضان دیا تو تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، روزوں کے ساتھ، انشاءاللہ تراویح کے ساتھ، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، مسلمانوں کی خیرخواہی اور علم دین سیکھتے ہوئے اعتکاف میں اس مہینے کو پانے کی کوشش کروں گا۔ ماہ رمضان کتنا برکت والا ہے، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے
مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کمال لکھتے میرے مرشد، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ رمضان میں 5 خصوصی عبادتیں، کتنی عبادتیں ہیں؟ ماشاءاللہ، ذرا مل کر بولیں تاکہ یاد بھی ہو جائیں، کتنی خاص عبادتیں ہیں؟ ان کو سیکھ لیتے ہیں، آخر میں یاد کر لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک کے کرم سے ہمیں رمضان میں اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی 5 خصوصی عبادتیں ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 تلاوت قرآن، نمبر 4 شب قدر کی عبادت، اور نمبر 5 اعتکاف۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، تو رمضان کے روزوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ امام نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ اس کے علاوہ دنوں میں 1000 روزوں سے افضل ہے۔ تو کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھوں گا؟ سبحان اللہ۔ اس کی برکت پتہ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین اور جب بھی جاتلاں کشمیر کے حاضرین سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت روزہ داروں کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان کے لیے عرش کے سائے میں ایک دسترخوان لگا دیا جائے گا، روزہ دار اس دسترخوان سے کھا پی رہے ہوں گے جبکہ لوگ حساب کتاب کی مشقت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنا برکت والا مہینہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ تو انشاءاللہ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور رمضان کی ساری تراویح بھی ادا کرنی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بندہ رمضان میں رات کے وقت یا دن میں جب بھی سجدہ کرتا، اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ 20 کی 20 تراویح بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا اہم کام رمضان میں کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی بھی ہے، تلاوت سننی بھی ہے انشاءاللہ الکریم۔ ماہ رمضان میں سبحان اللہ تلاوت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آقا کریم فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اب آخر میں سن لیں کہ ہمارے بزرگان دین عام دنوں میں بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں ان کا کیسا جذبہ تھا۔ سبحان اللہ۔ بعض اولیاء کاملین رمضان میں 3 راتوں میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کہنے والوں کو اچھی نیت سے انشاءاللہ جنت میں درخت عطا کیا جائے گا۔ یعنی بعض ہمارے جو اسلاف تھے وہ ماہ رمضان میں ہر 3 راتوں میں ایک قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت اسود رحمت اللہ علیہ رمضان میں ہر 2 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو ختم فرما لیا کرتے تھے۔ امام نخعی رحمت اللہ علیہ کا معمول یوں تھا کہ آپ رمضان کے ابتدائی 20 دن ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم فرماتے، اور آخری عشرے میں ہر 2 راتوں میں ایک قرآن کریم کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یعنی سال کے عام دنوں میں بھی
7 دن میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے، لیکن رمضان آتا تو آپ کا شوق تلاوت بڑھ جاتا اور آپ ہر 3 دن میں ایک قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا تو تلاوت کا ذوق اور بڑھ جاتا اور آپ ہر روز ایک ختم پاک مکمل فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی کا نام بچہ بچہ جانتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں 61 یعنی 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات کو اور ایک تراویح کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ اسی مہینے میں اللہ نے شب قدر بھی عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، یہ بھی اس مہینے کی بڑی عبادت ہے، اور جو اس شب میں عبادت کرے اللہ اسے 1000 مہینے 80 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ ایک رات میں عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن بالخصوص بتایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور اس میں بھی بعض اوقات 27ویں شب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جو 5ویں نمبر پر عبادت بیان کی گئی وہ ہے اعتکاف۔ ویسے تو نفل اعتکاف ہم ابھی بھی شروع میں بیان میں کیا ہم دنیا میں کبھی بھی کسی وقت کسی مسجد میں جا کے کر سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، یہ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو ہمارے آقا کو اتنا محبوب تھا کہ سبحان اللہ، آپ آخری عشرے کے اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی سبب سے رمضان میں اعتکاف نہ ہوا تو آپ نے شوال میں اعتکاف فرمایا، یعنی اس کو بعد میں پورا فرمایا۔ ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور بھی سنیے، ایک اور روایت میں ہے، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کی عاشقان رسول کی دینی تحریک جو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے، الحمدللہ فیضان رمضان پانے کے لیے، گناہوں سے بچنے اور بچانے کے لیے، نمازی بننے اور بنانے کے لیے پوری دنیا میں اعتکاف کرواتی ہے۔ 1 ماہ کے اعتکاف دنیا کے کئی ممالک میں ہوتے ہیں، ہمارے کشمیر میں بھی مظفر آباد، باغ اور آپ کے میرپور فیضان مدینہ F3 میں 1 ماہ کے اعتکاف ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، پنڈی، پورے پنجاب، پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور دنیا بھر کے کئی ملکوں میں، اور الحمدللہ سب سے بڑا اعتکاف جو 1 ماہ کا ہوگا، جس میں عاشقان رسول دنیا بھر سے آتے ہیں، اللہ کے ولی کا فیض پاتے ہیں، اس بار بھی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی امیر اہل سنت کے ساتھ ہوگا۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول کو جو مدنی چینل پر دیکھ سن رہے ہیں، اور جب بھی جاتلاں کے عاشقان رسول کو بھی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے ولی کے ساتھ اعتکاف کی برکتیں حاصل کریں، اور جو کسی عذر سے نہ جا سکے وہ اپنے قریبی علاقے میں معلومات کر کے 1 ماہ کا اعتکاف کریں، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو ضرور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ملک کے ساتھ وابستہ رہ کر دین کی خدمت کرنے اور نیکیوں کی دعوت کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ رب العالمین، آپ کو خوشی ہوگی، ہمارا کنز المدارس بورڈ بن چکا ہے، اور اس کے تقریباً 16,500 سے زائد جامعات اور مدارس یعنی یہ قائم ہو چکے ہیں، جن میں بوائز اور گرلز الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں علم دین سکھایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے، درس نظامی کروایا جاتا ہے، مختلف تخصصات اسپیشلائزیشنز کروائی جاتی ہیں، فرائض علوم کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ جامعات اور مدارس المدینہ کی جو تعداد ہے طلبہ کی اور طالبات کی، الحمدللہ اس وقت آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں 5,30,000 سے زیادہ عاشقان رسول کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہی ہے، اور بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے اب تک
74,000 یعنی 74,887 مدارس المدینہ بالغان اور بالغات کے قائم ہو چکے ہیں، جن میں پڑھنے والوں کی تعداد 4,26,000 سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے تقریباً 24,000 طلبہ اور طالبات دنیا بھر میں آن لائن قرآن کریم کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک 21 دارالفتاء سنت آپ کی دعوت اسلامی قائم کر چکی ہے، جس میں شرعی رہنمائیوں کی تعداد ماہانہ اوسطاً 20,000 ہے۔ الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کے نام سے جاری ہے، یہ اب تک 1784 کتب و رسائل پر کام کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں، بہت بڑا دعوت اسلامی کا نظام ہے جسے اتنے شارٹ سے ٹائم میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا آپ ضرور اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات دعوت اسلامی کو دیں تاکہ مزید جو نیکی کے کام ہیں ان کو آگے موو کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت میں شامل ہونے کی اور دینی کاموں میں شامل رہ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ صراط الجنان اپلیکیشن بھی آ چکی ہے اور اس کو ضرور اسلامی بھائی اس اپلیکیشن کو حاصل کریں، انشاءاللہ آپ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ چند ضروری اعلانات بھی آخر میں سماعت فرمائیں کہ ہر ہفتے اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر عشاء کے بعد تقریباً 8:30 پر انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں امیر علیہ سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تمام ذمہ داران اور عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں یاد رمضان قسط نمبر 3 رسالے کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ اس کو میرے ہاتھ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، اور جو سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا اور ثواب کے لیے دوسروں کو بھی اس کو آپ حاصل کر کے شیئر کیجئے۔ بہت معلوماتی رسالہ۔ زیادہ مت ڈرائیے، بچے کو بار بار ڈانٹنے، دھمکیاں دینے اور ڈراتے رہنے سے اس کے دل سے ڈر کم یا ختم ہو سکتا ہے۔ بڑوں کے تعلق سے بھی یہ خیال رکھنا مفید ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان قسط 3 پڑھ یا سن لے، اسے رمضان مدینہ دکھا اور اس کو ماں باپ سمیت اور خاندان سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ویدی قرآن کریم کے نسخے، قرآنی تعلیمات کی سمجھ حاصل کرنے کے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزان العرفان، تفسیر صراط الجنان، تفسیر تعلیم القرآن اور بہت کچھ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ ملے گا، تو یہ اسلامی بھائی حاصل کریں۔ الحمدللہ اس سے بھی خوب انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ رمضان تشریف لا رہے، ماہ رمضان کی بہت اہم معلومات، رمضان کی چاند رات، رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پھر تاک رات، شب قدر کی نشانیاں کیا ہے، پھر جناب عید کی رات کیا کرنا ہے، 6 روزے رمضان کے بعد جو رکھنے، بہت کچھ تراویح کے بارے میں، مسافروں کے بارے میں، حکایت و واقعات، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بہت پیاری کتاب فیضان رمضان۔ ہو سکے تو رمضان سے پہلے پڑھیں، اپنے گھر میں اس کا درس بھی دیں، آفس میں درس دیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت شوق بڑھے گا۔ اس کتاب کا ہدیہ 660 روپے ہے۔ آج بھی آپ ہفتہ اور اجتماع سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی ضرور دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود اور 2 دعائیں اور 2 حدیث انشاءاللہ بیان کی جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔
بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی وسلم صلی وسلم وبارک علی وبارک علی سیدنا سیدنا محمد محمد النبی النبی الأمي الأمي الحبيب الحبيب العالي العالي القدر القدر العظيم العظيم الجام الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی صلی علی سیدنا سیدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ وسلم۔ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے رحمتوں برا درود ہم بھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد عدد عدد ما فی علم اللہ علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی صلی علی محمد محمد کما تحب کما تحب وترضى وترضى لہ۔ لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وانزلہ وعنزلہ المقعد المقعد المقرب المقرب عندک عندک یوم القیامہ۔ یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ جزا اللہ عنا عنا محمدا محمدا ما هو اہلہ۔ اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ دعا کیا ہے؟ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم
ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد حضرہ کا تصور باندھ کر 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول کعبہ مشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا
وآلہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم گنبد حضرہ کا تصور باندھ کر 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. मीठे मीठे जब भी जातला कश्मीर के इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नासरीन, अब दुआ का वक्त हो जाता है जिससे पाक है दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मकसद है. अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करें तो साथ तौबा भी करनी चाहिए. आज हमने तौबा पर बयान भी सुना. अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए. हो सके तो रो रो कर दुआ करें, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लें कि अच्छों की नकल भी अच्छी है. अल्लाह बंदे के दिलों के हाल को जानता है. हो सकता है कि आज हम में से किसी की जिंदगी की इस तरह की आखिरी दुआ हो. अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा कर इस मौके का हम फ़ायदा उठाएं. और इस इज्तिमा में आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, यहाँ के कुर्ब जवार से माशाअल्लाह मुबल्लिगीन और आशिकान रसूल बड़ी तादाद में जमा हैं. दुनिया भर में भी लोग दुआ में शामिल होते हैं. आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ में शामिल हों. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल सकरी वक़िना अज़ाबल मौती वक़िना अज़ाबल मीज़ान. अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बित अला सुवालिम मुनकरिम व नकीर. रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि. या हल्लल मुश्किलात, या दाफ़िअल बलियात, या अमानल खाइफीन, या शाफ़िअल अमराद. अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार. ए मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, सुन मेरे टूटे हुए दिल की पुकार. आज हम लाचार हैं, मजबूर हैं मौला. आज हम लाचार हैं, मजबूर हैं, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर हैं. आ पड़ी किश्ती मेरी मंझधार में मौला, आ पड़ी किश्ती मेरी मंझधार में. हाथ उठाते हैं तेरे दरबार में, हाथ उठाकर मांगते हैं तुझसे दुआ. देखिए होता है अब अंजाम क्या. मैं हूं साइल, मैं हूं मंगता, मैं हूं साइल, मैं हूं मंगता.
या अल्लाह मेरी झोली भर दे, बख्श दे मेरी सारी खताएं मौला, बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे हम पर अपनी अताएं, बरसा दे रहमत की बरखा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए हमें इज्जतों के ताज अता फरमाने वाले मौला, हम पर तरह तरह की रोजी कुशादा फरमाने वाले मौला, हम गुनाहगार सियाहकार बदकार बंदे तेरे दरबारे नूरबार में अपने गंदे गंदे हाथ उठा चुके हैं। है मेरे मालिक मौला, तेरी कसम हमारे नामा अमाल में कोई ऐसा अमल नहीं जिसका तुझे वास्ता पेश कर सके, जो अल्लाह हमने अल्लाह ऐसा किया हो कि जो लगता हो कि अल्लाह जिसका वास्ता पेश कर सकें। जो अमल होते हैं अल्लाह रियाकारी की नजर हो जाते हैं। अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए बैठे हैं। हाथ उठाना हमारा काम है, हमारी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मौला। ऐ मेरे मालिक मौला, तरह तरह के गुनाह करने के बाद तेरे बंदे तेरे दरबार में गुनाहों की बख्शिश की खैरात लेने के लिए आए हैं। ऐ अल्लाह हम सब के अगले पिछले गुनाह मुआफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। जो छुप छुप के गुनाह हो गए अल्लाह उन्हें भी मुआफ फरमा दे, जो लोगों ने देखा उनको भी मुआफ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक हमारे बातनी ज़ाहिरी सारे गुनाह आज इस इज्तिमा की बरकत से मुआफ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, गुनाहों की कसरत के सबब हमारी नजरें भी कमजोर हो गईं, हमारी कमरें झुक गईं। ऐ मेरे मालिक मौला, गुनाहों के सबब हमारे हाल बेहाल हो गए। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारे गुनाह मुआफ फरमा। तुझे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम का वास्ता, इनके सजदों का वास्ता, इनकी दुआओं का वास्ता, इस उम्मत के लिए बहने वाले आंसुओं का वास्ता। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक हमें जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह पाक हमें जहन्नम से महफूज फरमा दे, हमें अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा दे। हमारे हाल पे करम फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा। हमें जन्नत का हकदार बना दे, हमें जन्नत में आका का पड़ोस अता फरमा दे। जन्नत में मुर्शिद के साथ, माँ बाप के साथ, अहल व इयाल के साथ, बीवी बच्चों के साथ आका का पड़ोस अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, हमारा ईमान सलामत फरमा। हमारा ईमान सलामत फरमा। या अल्लाह हमारा ईमान सलामत फरमा। ईमान कर मीठे मदीने में शहादत की मौत हमारा मुकद्दर फरमा। या अल्लाह हमें बुरी मौत ना आए, अल्लाह हमें गंदी मौत ना आए, अल्लाह हमें नेकियों वाली मौत आए, अल्लाह हमें कलमे वाली मौत आए। या अल्लाह हमें सजदे में मौत आए। या अल्लाह में मदीने में मौत आए। अल्लाह जलवाए हबीब में मौत आए। मौत के वक्त शैतान हमारा ईमान न छीने। अल्लाह में ईमान वाली मौत अता फरमाना। जब कब्र में जाएं तो अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से बचा लेना, सांप और बिच्छुओं से बचा लेना। अल्लाह कब्र की तारीकी से बचा लेना। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरे करम से जब कब्र में जाएं तो हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, हमारी कब्र नूर से भर जाए, हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाए, हमारे नीचे जन्नती बिछौने बिछाए जाए।
اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے بچانا، قبر کی گھبراہٹ سے بچانا، ہمیں میدان حشر میں اللہ محبوب کا دامن عطا فرمانا، آقا کی شفاعت نصیب فرمانا، آقا کے ہاتھوں آب کوثر کے جام مقدر فرمانا، آقا جن کی شفاعت فرمائے اس میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اللہ ہمیں پل صراط پر آسانی عطا فرما دے، ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے میٹھے میٹھے مرشد اور ان کے چاہنے والوں کی بخشش فرما دے، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، محبوب کریم کا واسطہ ہماری جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے کمزوروں کو صحت عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض سے دور فرما، ہمارے کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما، رمضان سے خیر سے ملا، اللہ اس رمضان میں ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرما، ساری نمازیں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، امیر اہل سنت کی عمر دراز فرما، ان کی آل کی خیر فرما، اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ آج جب بھی جاتلاں کشمیر میں عظیم الشان اجتماع ہوا، اللہ پاک یہاں بے شمار عاشقان رسول حاضر ہیں، علماء بھی ہیں، سید بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، طرح طرح کے عاشقان رسول ہیں، دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں دعا میں شریک ہیں۔ اللہ تو سب کے حال اور قال کو جانتا ہے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما، سب کی کوششیں قبول فرما، جس نے اس اجتماع کی کوشش کی ان کی کوششیں قبول فرما، اللہ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں بار بار سفر مدینہ عطا فرما، میٹھے مرشد کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کے ساتھ میٹھے مکر پیارے مدینے کی حاضری کا جلد شرف عطا فرما، آمین 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 کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ ہم سب کی زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔